عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم، صلاة تزيد بها علمي وتشرح بها صدري وتيسر بها أمري وتحل بها عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلنا لكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود پاک برکت کریں. صلی اللہ علی النبی الأمی الطاہر الزکی وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة وسلاما علیک یا حبیب اللہ، صلاة وسلاما علیک یا افصح العرب والعجم، صلاة وسلاما علیک یا من اوتی بجوامع الکلم. اے انسانوں، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، اور تمہیں قومیں اور قبیلے بنایا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. بے شک تم میں سے اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے. بے شک اللہ جل شانہ ہمیشہ علم رکھنے والے اور ہمیشہ خبر رکھنے والے ہیں. تھوڑا سا ذہن پر زور دیں. گزشتہ 2 جمعوں میں جو 2 آیتیں خطبہ کا عنوان بنائی گئی تھیں وہ یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی تھی. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اور اگلی یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن.
دو آیتیں یا ایھا الذین آمنو سے شروع ہوتی ہیں۔ اب اس کے بعد یہ جو آیت ہے متصل، یہ یا ایھا الذین آمنو سے شروع نہیں ہوتی، یہ شروع ہوتی ہے یا ایھا الناس سے، اے انسانوں۔ اب اس کا کیا مطلب ہے بھائی؟ ایک مطلب سادہ سادہ یہ ہے کہ اصولی بات یہ ہے کہ پہلے اپنے قریب والوں کو رہنمائی عطا کی جاتی ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ جوں جوں دائرہ وسیع ہوتا جاتا ہے اسی حساب سے پھر آدمی فاصلے والوں کی بات بھی کرتا ہے۔ مثال یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں قرآن مجید کا جو حصہ نازل ہوا ہے وہ ایسا تھا جیسے قریب لوگوں کو راستہ دکھایا جاتا ہے، اپنوں کو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت اور فرائض رسالت جب آپ کو سپرد کیے گئے تو مشہور بات ایک یہ ہے کہ آپ صفا پہاڑی پر چڑھ کر آپ نے قریش کو بلایا تھا، اور اتنی مشہور نہیں ہے لیکن کتابوں میں ہے کہ آپ نے اپنے قریبی رشتہ داروں کی دعوت کی تھی اور ان کو آپ نے لا الہ الا اللہ کا پیغام دیا تھا، اور ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ایک مرحلہ یہ ہے قریبی رشتہ داروں والا۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ خاندان قریش کے لوگوں کے ساتھ جو مکہ مکرمہ کے لوگ تھے ان سے گفتگو، پھر اہل مدینہ شامل ہو گئے ان کے ساتھ گفتگو، اور اس کے بعد ساری دنیا۔ سعودی عرب 1، شمالی یمن 2، جنوبی یمن 3، 7 ریاستیں 10۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے میں یہ 10 کی 10 حکومتیں اور ریاستیں اسلام کے پرچم کے نیچے تھیں۔ تقسیم کر کے چلے گئے جو قابض ہو گئے تھے، ورنہ یہ ایک سلطنت تھی۔ اور بھائی دیر نہیں لگی، 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، رمضان شریف جو 9واں مہینہ ہے، اور 11 ہجری کے تیسرے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ درمیان میں عرصہ کتنا بنتا ہے؟ 2-2.5 سال۔ اتنے عرصے میں اس وقت کی 10 حکومتیں اور ریاستیں اسلام کے پرچم کے نیچے آ چکی تھی۔ پیغام وسیع ہو گیا۔ اس لیے بھائی اللہ جل شانہ نے پہلے اہل ایمان سے خطاب فرمایا، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ خطاب خاص ہے، خاصوں کے ساتھ گفتگو، اور اس کے بعد یا ایھا الناس، اے انسانوں،
انسان صرف قریشیوں کو تو نہیں کہتے، یا صرف عربیوں کو، یا صرف مکیوں کو، یا صرف مدنیوں کو، یا عربوں کو، عجموں کو، یا یورپ والوں کو، یا افریقہ والوں کو، انسان میں سارے آ جاتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کا پیغام آفاقی اور عالمگیر ہے، پوری کائنات کی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک حدیث مبارکہ، حدیث کی تقریباً سب کتابوں میں تقریباً آپ نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے مجھے 5 چیزیں ایسی عطا کی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو عطا نہیں کی گئی۔ اور بھائی ایک سیرت نگار ہیں قاضی محمد سلمان منصور پوری رحمت اللہ للعالمین کے نام سے کتاب ہے، 3 جلدوں میں۔ انہوں نے ساری یہ حدیثیں اکٹھی کر کے نا، تو بعض حدیثوں میں تھوڑا تھوڑا لفظی فرق تھا، انہوں نے کل جو ہے 8 چیزیں گنوائی ہیں، 5 اور 3 8 مختلف حدیثیں اکٹھی کر کے 8 چیزیں۔ اللہ نے مجھے 8 چیزیں ایسی دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی، اور اس میں ساری حدیثوں میں آخری بات آپ نے یہ فرمائی ہے، فرمایا ہر نبی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا، لیکن اللہ نے مجھے سارے انسانوں کی طرف بھیجا۔ کان النبی یبعث الی قومہ خاصہ وبعثت الی الناس کافہ۔ ترجمہ میں نے پہلے کر دیا ہے تاکہ آپ کو اردو کی سمجھ آ جائے اور عربی کا تھوڑا سا شعور بیدار ہو جائے۔ کان النبی یبعث الی قومہ خاصہ وبعثت الی الناس کافہ، مجھے سارے انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہے۔ اور بھائی میں کیا عرض کروں کہ یہ جو لفظ ہے نا بعثت الی الناس، یہ بخاری شریف کی ایک حدیث کے لفظ ہیں، اور مسلم شریف جو حدیث کا دوسرا مجموعہ ہے معتبر ترین، مسلم شریف بخاری کے بعد جس کا نمبر ہے، حدیث کی کتابوں میں جو درجہ بندی حدیث والوں نے اور اہل علم نے کی ہے اس کے مطابق مسلم، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ ہر نبی اپنی خاص قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا، وَبُعِثْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اللہ نے مجھے ساری مخلوق کی طرف مبعوث کر کے بھیجا، صرف انسان نہیں جن بھی، اور مخلوق میں فرشتے بھی ہیں بھائی ہیں، اور مخلوق میں حیوانات بھی ہیں، اور مخلوق میں نباتات بھی ہیں، اور مخلوق میں جمادات بھی ہیں۔ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری مخلوق کی طرف مبعوث کیا ہے، رسول بنا کر بھیجا۔ بے دلیل بات نہیں ہے، قرآن مجید میں ہے نا کہ جن ایمان لائے تھے، سورہ جن، سورہ احقاف، دو حوالے ہیں قرآن مجید میں، جنہوں نے واپس جا کر اپنی قوم میں یہ کہا تھا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ، ہم نے قرآن سنا ہے جو سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے، ہم اس پر ایمان لے آئے۔ بھائی جن ایمان اسی لیے لائے ہیں کہ آپ جنوں کی طرف بھیجے گئے تھے، جنوں کی طرف بھیجے ہی نہ جاتے تو جنہوں نے کیا ایمان لانا تھا؟ فرشتوں کی تو بازی چھوڑیں، وہ معصوم ہیں،
ایمان کا ذکر ہے فرشتوں کا بھی، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، فرشتے تو ہیں ایمان والے، نیچے نیچے کی بات کرتے ہیں۔ حیوانات، جانور بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی رسالت کے تحت آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اونٹوں نے آ کر فریاد کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری جو یاہور نامی گدھا تھا، اس نے آپ کے وصال کے بعد کنویں میں چھلانگ لگا دی تھی، اور ہرنی نے وعدہ کر کے دودھ بچوں کو پلا کر واپس آ گئی تھی۔ اور مجلس میں جسے ہم یہ گو کہتے ہیں، جانور ہے، زمینوں میں ہوتا ہے، ہاں جو سینگ اس کے وہ کانٹے لمبے لمبے کالے اور سفید رنگ کے ہوتے، اس نے خدمت میں آ کر اسلام قبول کیا تھا۔ یہ تو حیوانات کی بات ہو گئی، اور اس کے بعد ہم نباتات اور جمادات کی بات کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نبوت کے فرائض عائد ہونے کے بعد فرمایا جب میں مکہ مکرمہ سے باہر نکلتا تھا تو میرے سامنے جو درخت آتا تھا اور جو پتھر آتا تھا وہ مجھے کہتا تھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، فمستقبلنی شجر ولا حجر الا قال الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حدیث کی کتابوں میں ہے، ایک دفعہ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ بعد میں مسلمان ہو گئے رضی اللہ عنہ۔ فرق سمجھے ہیں بھائی؟ جب میں ان کے اسلام قبول کرنے سے پہلے کی بات کہتا ہوں رضی اللہ عنہ نہیں کہتا، اسلام قبول کرنے کے بعد کی بات کرتا ہوں رضی اللہ عنہ کہتا ہوں۔ یہ معاملہ جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ہے۔ یہ معاملہ وحشی جس نے شہید کیا تھا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو، اس کا معاملہ بھی ہے، بعد میں اسلام قبول کیا۔ اکرمہ بن ابی جہل کا بیٹا جس نے غزوہ احد میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا بازو اتار دیا تھا وار کر کے، مسلمان ہو گئے ہمارے سارا۔ انہوں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے کی بات ہے کہ یہ اپنی کوئی رسالت کا ثبوت پیش کیجیے۔ وقت تھا میں کیا چاہتے ہو؟ ایسا بھی ہوا ہے کہ مطالبات کیے گئے کہ جی معجزہ دکھائیں جی، آسمان پر چڑھ کر دکھائیں جی، کتاب آپ کے ہاتھوں میں ہونی چاہیے، آپ کو اترتا دیکھنا ہم چاہتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل کے آخر۔ لیکن ایسا بھی ہے کہ مطالبے کیے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے بھی کر دیے۔ میں کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی کہ وہ جو اس تالاب کی دوسری طرف جو پتھر ہے وہ اپنی جگہ سے نکلے، اکھڑے، پانی کے اوپر سے تیرتا ہوا آئے اور آپ کے سامنے آ کر آپ کی رسالت کی گواہی دے۔ پتھر خود کیسے اکھڑ سکتا؟ اس کو کدالوں سے اکھاڑنا پڑتا، اور پتھر پانی کے اوپر تیر کیسے ہو سکتا ہے؟ مساوی الحجم وزن بہت ہے اس کا،
کوئی سائنس والا آدمی ہو اس بات کو سمجھے گا، پتھر کیسے پانی پر تیر سکتا ہے؟ اس نے اپنی طرف سے بہت ناممکن بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، اشار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانقلع الحجر من مکانہ، پتھر اپنی جگہ سے اکھڑا، پانی کے اوپر سے تیرتا ہوا خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ خاندان معاشرے میں بڑا تھا، ویسے ابو جہل کوئی چھوٹا آدمی نہیں تھا، مکہ مکرمہ میں بڑا آدمی تھا، اس کو جناب ابو الحکم کہتے تھے، دانائیوں والا۔ یہ جو ابو جہل، ہاں جی، اسلام کیسا دانا تھا جو اسلام ہی قبول نہیں کر سکا، کیسا دانا تھا جسے سراج منیرہ کی روشنی نظر نہیں آئی۔ بھائی سورج چڑھا ہوا ہو اور کوئی آدمی کہے مجھے نظر نہیں آ رہا تو اندھا ہی ہو سکتا ہے، اس لیے ابو جہل کہا گیا، پہلے ابو الحکم تھا، دانائیوں والا۔ ان کو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے قریب کرنے کی کوشش کی تھی، دعا بھی کی تھی، دعا بھی کی تھی، یا اللہ ابو الحکم، یا اس کا نام لے کر، عمر نام تھا اصل جو ہے، عین میم رے واو، یا اللہ عمر اور عمر میں سے جو تیرا پیارا ہو اس کو اسلام کی دولت عطا فرما۔ دعا میں شامل فرمایا تھا، قریب کرنے کی کوشش کی تھی، فرمائشی معجزات پورے کر دیے تھے۔ بیٹے کی مثال میں نے دی، اب بڑی مثال عرض کرنے لگا ہوں۔ ابو جہل ہاتھوں میں کنکریاں، چھوٹے چھوٹے پتھر، میں آپ کو تب سچا رسول مانوں گا آپ بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے۔ یہ بتانا کون سا مشکل کام ہے؟ بہرحال اس نے کہا، آپ نے فرمایا میں بتا دوں کہ مٹھی میں کیا ہے یا مٹھی والی چیز بتا دے میں کون ہوں؟ ابو جہل کے ہاتھوں میں کنکریوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ بدقسمت تھا، کنکریاں پھینک دی۔ بابا جن کنکریوں سے کلمہ ظاہر ہو گیا تھا اس کو گھر میں رکھنا چاہیے تھا، تبرک بنا کر، لیکن بدقسمت تھا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی دیکھ رکھے، واللہ انک لساحر، اللہ کی قسم تو جادوگر ہے۔ تو بھائی سمجھ آ گئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی رسالت صرف انسانوں تک نہیں، اللہ کی ساری مخلوق کی طرف تھی۔ فرشتے، جن، انسان، حیوانات، نباتات، جمادات، بلکہ اس سے آگے بھی کہا جا سکتا ہے، قرآن مجید میں لفظ ہیں، جن کو تم دیکھ سکتے ہو، جن کو تم دیکھ نہیں سکتے، جن کے بارے میں تم جانتے ہو، جن کے بارے میں تم نہیں جانتے، ہر چیز کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے پہلے ایمان والوں سے 2 آیتوں میں خطاب فرمانے کے بعد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، میں نے جب میں پڑھایا کرتا تھا نا اس وقت زیادہ سوچتا تھا، آج کل سوچنا کم کر دیا۔ الو تیرے در کا، یہ بھی ایک مرحلہ آ جاتا ہے نا بھائی، ایکو الو تیرے درکار، علم بس کری ہوں یار۔
اس لیے یہ وقت جو ہے نا یہ آیا ہوا ہے تھوڑا تھوڑا اور بڑھتا جا رہا۔ اس وقت میں نے کہا کہ قرآن مجید میں جس ہستی کو سارے انسانوں کا رب کہا گیا ہے، سارے انسانوں کا رب، وہ رب الناس ہے۔ رب الناس، سارے انسانوں کا رب۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، جس رسول پر ایمان رکھنا، ایمان لانا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں بھی فرمایا کہ اے رسول، ہم نے آپ کو سارے انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، سارے انسانوں کے لیے۔ جس کتاب پر ایمان مسلمانی کی بنیادی شرط ہے، کتاب پر ایمان، اس کتاب کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے اس کو ھدی للناس، سارے انسانوں کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا۔ اور جو اسلام کا مرکز ہے، خانہ کعبہ، مرکز اسلام وہی ہے نا۔ ان اول بیت وضع، آگے کیا بھائی؟ للناس، بے شک پہلا گھر جو بنایا گیا ہے سارے انسانوں کے لیے۔ رب الناس، رسول کافۃ للناس، کتاب ھدی للناس، مرکز اسلام وضع للناس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات ہر پہلو سے آفاقی اور عالمگیر ہیں، سارے انسان اس نظام کے تحت آتے ہیں۔ ایک اسی طرح کی سیریز میں نے اور بھی بنائی ہوئی ہے، وہ بھی ساتھ ہی۔ رب العالمین، حوالہ میں پوچھوں کئی آوازیں آ سکتی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، رب سارے جہانوں کا رب، صرف مسلمانوں کا نہیں، یا صرف عربوں کا نہیں، یا مکیوں مدنیوں کا نہیں، انسانوں کا رب۔ اور بھائی ایک اور نقطہ میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ سورہ ناس جو ہے یہ کافی پہلے نازل ہو گئی تھی، قرآن مجید میں آخری سورت ہے، نازل پہلے ہوئی، آخری کیسے ہو گئی؟ بہت سے اہل علم جانتے ہیں کہ جب قرآن مجید کا کوئی حصہ نازل ہوتا تھا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کاتبین وحی صحابہ کو یہ حکم دیتے تھے کہ اس آیت کو یا ان آیات کو یا اس سورت کو فلاں سورت کے بعد یا فلاں سورت سے پہلے لکھ لو۔ نزولی ترتیب قرآن مجید کی اور ہے، اور توقیفی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے جو مقرر کی ہے وہ اور ہے۔ اسی لیے بعض قرآنی نسخوں میں نمبر لکھے ہوتے ہیں کہ یہ سورت جو ہے یہ نزولی ترتیب کے ساتھ اس کا نمبر کتنا بنتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کی ہوئی ترتیب کے مطابق، توقیفی ترتیب کے مطابق اس کا نمبر کتنا بنتا ہے۔ کئی نسخے ہیں یہاں میں نے دیکھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر یہ جو قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، میں پناہ چاہتا ہوں
سارے انسانوں کے رب کی، سارے انسانوں کے بادشاہ کی، سارے انسانوں کے معبود کی آخر میں کیوں رکھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دینی تعلیمات کے تکمیلی مراحل میں یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ اسلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ پہلی آیت، یہ بھی ایک نقطہ بھی ذہن میں آیا، قرآن مجید کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ کی نہیں، سارے جہانوں کا رب، اور آخری لفظ من الجنۃ والناس، ناس کا لفظ ہے۔ پہلی آیت میں عالمین اور آخری آیت میں ناس کا لفظ، اور بالکل آخری لفظ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اسلامی تعلیمات پوری انسانیت کے لیے، صرف کسی ایک خطے کے لیے یا کسی ایک زبان بولنے والے کے لیے یا کسی ایک رنگ رکھنے والے کے لیے نہیں، رنگ و نسل نہیں، اور نہ وطن اور نہ رنگ اور نہ نسل، کچھ بھی نہیں، دین کی وحدت، اللہ پر ایمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اس بنیاد پر رب العالمین رسول، یہاں بھی کئی واضح آ سکتی ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سارے جہانوں کے لیے رحمت۔ اور بھائی قرآن، سورہ تکویر 30ویں پارے کی سورت ہے، الشمس کورت، اس میں فرمایا اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، قرآن مجید نصیحت ہے سارے جہانوں کے لیے۔ ایک چیز رہ گئی نا، مرکز اسلام، آیت کے شروع میں ہے اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، عالمین، اسلامی تعلیمات کے مطابق رب العالمین، رسول رحمت للعالمین، کتاب ذکر للعالمین، اور مرکز اسلام مبارکم وہدی للعالمین، مبارک بھی ہے اور ہدایت کا ذریعہ بھی ہے سارے جہانوں کے۔ تو یہ یا ایھا الناس کی میں تشریح کرنے لگا تھا، وقت پورا ہو گیا، باقی بات